ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مدنی تعلیمات. پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز. اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھیں. ٹھیک ہے جی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی عمر جب 50 60 70 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچپن میں تو یاد نہیں کی ہوتی دعائے قنوت. اب جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ چاہ کر بھی یاد نہیں کر پاتے. تو ان لوگوں کے لیے بھی میں ایک بالکل مختصر سی دعا بتانے جا رہا ہوں 2-3 لفظوں میں. وہ بھی آپ جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ان کے لیے بہت آسانی انشاءاللہ وہ جب سنیں گے تو ان کو محسوس ہوگی اور وہ آسانی کے ساتھ جو نماز وتر ہے وہ ادا کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 رکعت نماز وتر ادا کرنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک. اس میں صورتیں کون سی پڑھنی ہے اور اس میں دعائے قنوت کون سی رکعت میں پڑھنی ہے اور کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے اور کب کب نہیں پڑھیں گے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ مکمل تفصیل اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے پریکٹیکل نماز پڑھ کے دکھاؤں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیت دور ہوں گی اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا. اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھیں. ٹھیک ہے جی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی عمر جب 50 60 70 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچپن میں تو یاد نہیں کی ہوتی دعائے قنوت. اب جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ چاہ کر بھی یاد نہیں کر پاتے. تو ان لوگوں کے لیے بھی میں ایک بالکل مختصر سی دعا بتانے جا رہا ہوں 2-3 لفظوں میں. وہ بھی آپ جن دوستوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ان کے لیے بہت آسانی انشاءاللہ وہ جب سنیں گے تو ان کو محسوس ہوگی اور وہ آسانی کے ساتھ جو نماز وتر ہے وہ ادا کر سکیں گے. ابھی میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نے نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں اور نماز اشراق، یہ 6 نمازیں اور تہجد بھی ساتھ لے رہے ہیں، 7 نمازیں، ان سب کا پریکٹیکل طریقہ یعنی جس طرح میں ابھی آپ کو نماز وتر پڑھ کے دکھاؤں گا اسی طرح میں نے ان تہجد کی نماز، اشراق کی نماز اور جو 5 فرض نمازیں ان سب کا پریکٹیکل طریقہ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. اسی چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ چینل کا وزٹ کریں، آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. آپ آسانی سے اس میں سنت موقدہ کا طریقہ، سنت غیر موقدہ کا طریقہ، نفل نماز پڑھنے کا طریقہ، فرض پڑھنے کا طریقہ، 2 فرض پڑھنے کا طریقہ، 4 فرض پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری تفصیل میں نے پریکٹیکل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا. چلیں جی، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 رکعت وتر نماز جو عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، نیت. یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، یعنی کہہ لیں گے ٹھیک ہے، نہ کہیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی اگر دل میں نیت ہوئی. دل میں ارادہ ہونا یہ اصل نیت ہے. ٹھیک ہے جی، زبان سے اگر کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں گے کہ 3 رکعت وتر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے. یہ ہے نیت. نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نماز وتر شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی جی میں آپ کے سامنے ابھی وتر نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. نیت آپ نے سماعت فرما لی، اب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کی تو ہم نے ڈائریکٹ ثنا شروع کرنی ہے. ثنا سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ثنا سے پہلے نہیں پڑھیں گے. کب کب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے یہ بھی اس نماز میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی، اب ہم ڈائریکٹ ثنا شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں تک پڑھ کے اب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صورت کون سی پڑھنی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی مخصوص صورتیں نہیں کہ یہ والی پڑھیں یا یہ والی پڑھیں تو پھر ہی نماز وتر ادا ہوگی، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ پڑھ لی. اس کے بعد اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے اب سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو یہ سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اس میں سے درست صیغہ کون سا ہے، تو یاد رکھیں یہ تینوں ہی ٹھیک ہیں، آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا لک الحمد پڑھ لیں گے پھر بھی نماز ہو جائے گی، ربنا ولک الحمد پڑھیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ پڑھیں اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، اور کہاں سے شروع کریں گے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب 2 رکعتوں کے بعد ہم التحیات پہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، اور کہاں تک التحیات پڑھنی ہے دھیان سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھ کے اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی آگے جو درود شریف ہے اور دعائے معصور ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری رکعت شروع کریں گے، اور تیسری رکعت پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی کیا وتر کی نماز کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی؟ تو بالکل پڑھی جائے گی، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں آپ نے سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، سورت پڑھنے کے بعد ہم اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جائیں گے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، سورت پڑھ لی تو اللہ اکبر کہہ کر ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہم
ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب جن لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ان کو میں مسئلہ بتاتا ہوں، لیکن جن کو یاد ہے وہ اسی طرح پڑھیں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا پڑھیں؟ تو یاد رکھیں پہلے تو کوشش کریں کہ دعائے قنوت یاد ہو جائے۔ اب جب تک اب یاد کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کریں، جب آپ وتر نماز پڑھیں تو دعائے قنوت کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ پڑھیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نماز وتر ادا کر لیا کریں، آپ کی نماز وتر ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیا دعائے قنوت جب ہم پڑھیں گے تو کیا دعائے قنوت سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں دعائے قنوت کے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، یعنی جب اللہ اکبر کہا دعائے قنوت ڈائریکٹ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا نماز وتر ادا کرنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ۔ اسی طرح میں نے 5 نمازیں، نماز تہجد، نماز اشراق، ان ساری نمازوں کا پریکٹیکل طریقہ بتایا ہوا ہے، اسی چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ صحیح معنوں میں اور ساتھ ساتھ جو دیگر نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔